ذرا ایک پل کے لیے سوچو، مکہ کا وہ کعبہ، وہ پتھر کا گھر جسے اللہ نے اپنے گھر کا درجہ دیا ہے، آج لاکھوں حاجی اس کے ارد گرد طواف کرتے ہیں۔ ہر طرف نماز کی رونق، اذان کی گونج، سجدوں کی لہریں۔ کعبہ جہاں کبھی سناٹا نہیں ہوتا، لیکن کیا کبھی ایسا وقت آئے گا جب کعبہ کے سامنے موت سا سناٹا چھا جائے گا، اذان دھیمی پڑ جائے گی، طواف رک جائیں گے، نمازی ایک بھی نہ بچیں گے؟ یہ سوال سن کر کے ہی روح کانپ اٹھتی ہے۔ دوستو، اسلام کی روایتیں آخری زمانے کے ایسے فتنوں سے بھری پڑی ہیں جو انسان کو ہلا دیں۔ قیامت سے پہلے دنیا میں برائی کا سیلاب آئے گا۔ حدیثوں کا مفہوم ہے لوگوں کے دل پتھر جیسے سخت ہو جائیں گے، دنیا کی چمک دھمک، مال دولت، حرام رزق اتنے حاوی ہو جائیں گے کہ عبادت دھیرے دھیرے مٹتی چلی جائے گی۔ نماز پڑھنے والے رہیں گے لیکن ان کی تعداد 10 میں سے ایک بھی نہ بچے گی۔ اللہ کو دل سے یاد کرنے والے ایک ایک کر کے دنیا سے اٹھتے جائیں گے۔ پھر وہ کالا دور آئے گا جب زمین پر صرف کافر اور منافق بچیں گے، دل میں نہ اللہ کا خوف، نہ سجدے کی تڑپ، نہ کعبہ کی قدر۔ سوچو ذرا، جب سچے مومن ہی نہ بچے تو کعبہ کی طرف کون رخ کرے گا؟ علماء کہتے ہیں قیامت قریب پر مسجدیں چمچماتی کھڑی ہوں گی لیکن ان میں نمازی نہ ہوں گے، مسجدوں کو بازار بنا دیں گے، اذان گونجے گی لیکن دل تک نہ پہنچے گی۔ اور سب سے بھیانک کعبہ پر حملے کی روایتیں ہیں۔ حدیث میں جو سویقتین کا ذکر ہے وہ حبشہ ایتھوپیا کا پتلی ٹانگوں والا کالا شخص، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ آئے گا جب دنیا سے سچے ایمان والے ختم ہو چکے ہوں گے، کعبہ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ بچے گا، لوگوں کے دلوں سے کعبہ کی عزت اٹھ چکی ہوگی، وہ کعبہ کو لوٹنے اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن دوستو، یہ تو شروعات ہے۔ اصلی خوفناک حدیث وہ ہے جہاں کعبہ کو توڑنے کا پورا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور ابو داؤد میں حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ قیامت سے ٹھیک پہلے ایک آدمی آئے گا جو کعبہ کو توڑ دے گا، ہاں، اللہ کے گھر کو نیست نابود کر دے گا، صرف سونے چاندی کے خزانے کی لالچ میں۔ کون ہے وہ لالچی؟ کیسے توڑے گا کعبہ؟ روایتوں سے پتہ چلتا ہے وہ ایک عربی یا مصری نسل کا شخص ہوگا کہ جس کے پیر پتلے ہوں گے، وہ حبشہ کی فوج کے ساتھ آئے گا۔ اس وقت کعبہ پوری طرح سے خالی ہوگا، کوئی حاجی نہ ہوگا، نہ کوئی گھاٹ بجیں گے، کوئی مومن، کوئی نمازی نہ ہوگا، دنیا کے سارے مومن اللہ کے پاس جا چکے ہوں گے۔ وہ لالچی کعبہ کے پاس پہنچے گا، دیکھے گا کعبہ کے اندر چمکتے سونے چاندی کے خزانے۔ حدیث کہتی ہیں کعبہ میں جمع سونا چاندی اتنا ہوگا کہ باہر تک لٹکے گا، اور اتنا خزانہ کہ کعبہ کے نیچے دفن ہوگا۔ وہ سوچے گا یہ سب میرا ہے، لالچ کی آگ میں ببولا ہو جائے گا۔ پھر کیا؟ وہ ہتھوڑا اٹھائے گا، پہلے کعبہ کا دروازہ توڑے گا، پھر اندر گھس کر کے سونا چاندی لوٹنا شروع کرے گا۔ حدیث میں ہے وہ کعبہ کو آدھا توڑ دے گا، دیواریں ڈھائے گا، کالا پتھر نکالے گا، حجر اسود کو پیروں تلے کچلے گا۔ اس کے ساتھ اس کے ساتھی چلائیں گے، اور لوٹو اور لوٹو۔ کعبہ سے خزانہ باہر آئے گا، سونے کی اینٹ،
चांदी का ढेर, लेकिन बीच में अल्लाह का फरमान होगा, अब काबा को कभी ना बनाया जाए, तवाफ हमेशा के लिए रुक जाएगा। वो जगह जहां हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जिसे बनाया, जहां नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया, वो खंडर बन जाएगा। फरिश्ते काबा को उठा लेंगे। सोचो उस मंजर को, काबा में सन्नाटा छाया हुआ, काबा के टुकड़े बिखरे पड़े, वो लालची सोना गिनता हुआ, लेकिन कयामत की सरजमी सर पर। हदीस में और डिटेल मिलते हैं। उसके बाद आसमान से आवाज आएगी, अब ये जगह कभी नमाज की ना होगी। दुनिया के आखिरी मोमिन उठ चुके, काफिरों का राज खत्म। ये रिवायतें सही हदीसों से हैं। इमाम बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी ने कसम से बयान की है। उल्मा जैसे इब्ने हजर अस्कलानी ने शहर में लिखा है, ये कयामत का सबसे बड़ा निशान है। अब पूछो खुद से, क्या डर काबा के टूटने का है या हमारी जिंदगी से नमाज गायब होने का है? आज काबा आबाद है, मस्जिद हरम में करोड़ों सजदे हैं, हाजी हज करने के लिए जा रहे हैं, चारों तरफ तवाफ हो रहे हैं। ये बात डराने को नहीं बल्कि जगाने के लिए की जाती है। जब तक एक सच्चा सजदा करने वाला जिंदा है, अल्लाह की रहमत बाकी रहेगी। लेकिन सोचो अगर वो लालची आए, काबा तोड़े, तो हम कहाँ होंगे? शायद हम ये सब वो दौर ना देखें, लेकिन हमारी कब्र तो आज भी इंतजार कर रही है। इसलिए सवाल ये नहीं काबा कब टूटेगा, सवाल ये है हमारी नमाज कितनी मजबूत है। आज से सजदा पकड़ लो, कल का लालची आए या ना आए, तुम्हारा ईमान बचेगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है, या अल्लाह हमें उन आखिरी मोमिनों में शुमार फरमा जो कयामत तक नमाज पर कायम रहें। काबा टूटने से पहले हमें अपनी कब्र की रहमत वाली घर में दाखिला फरमा। तेरे घर की हिफाजत के लायक ना बने तो कम से कम अपने दिल का काबा तो ना टूटने दें। जब तक जमीन पर एक सजदा बाकी रहे, तेरी रहमत छाई रहे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, जो काबा से सच्ची मोहब्बत करता है वो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह जरूर लिखेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक जरूर से शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।